اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزان محترم، انسان کے اندر حیا کیسی ہونی چاہیے، یعنی ایک انسان کے اندر کیسی حیا ہونی چاہیے؟ حیا یعنی شرم کرنا، یعنی انسان جو شرم کرتا ہے نا، اور حیا بھی دو ٹائپس کی ہوتی ہے۔ ایک حیا جو ہے وہ ظاہری ہے اور ایک حیا ایمانی ہے۔ حیا یعنی انسان جو ہے وہ شرمندہ ہو، ایمبیریس فیل کرے، کسی چیز کو دیکھ کے شرمندہ ہو، اسے شرم محسوس ہو۔ یعنی مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، مثلا کوئی کپڑے صحیح نہیں پہن رہا، تو آپ کو خود اندر سے ایک بیڈ فیلنگ آئے گی کہ یہ اچھا نہیں ہے، تو یہ حیا ہے، یہ حیا ہے ہمارے اندر۔ اگر ہمیں بیڈ فیلنگ آ رہی ہے تو یہ حیا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر انسان کوئی غلط چیز کو دیکھے اور اسے اندر سے برا محسوس نہ ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی حیا ختم ہو گئی ہے۔ یعنی اسے اب چیک کرنا چاہیے کہ کہیں گڑبڑ تو نہیں ہوگی۔ اور عزیزان محترم، یہ ضروری ہے ہم خود چیک کریں کہ ہمارے اندر کیا حیا باقی ہے یا نہیں۔ دوسری حیا ایمانی ہے۔ وہ ایمانی حیا کیا ہے؟ یعنی ایمانی حیا یہ ہے کہ انسان جو ہے کوئی بھی کام کرتے وقت خدا کا خوف رکھتا ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر خدا تو دیکھ رہا ہے نا، خدا دیکھ رہا ہے۔ اور عزیزو، یہی خوف خدا، یہ حیا ایمانی ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر ہے، اس میں ایک واقعہ بیان ہوتا ہے۔ تفسیر جو ہے وہ تفسیر روح البیان ہے۔ اس کے اندر ایک واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ایک شہر تھا، اس میں 3 بھائی تھے، اور سب سے بڑا جو تھا وہ 10 سال تک مسجد کی مینار پہ چڑھ کے اذان دیتا تھا۔ پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کا جو دوسرے نمبر کا بھائی تھا، اب اس نے یہ کام مطلب کہ اذان دینا شروع کر دیا، وہ یہ کرنے لگا۔ پھر چند سالوں میں اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اب شہر والوں نے، یعنی جو گاؤں والے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ تیسرے نمبر کے بھائی کو کہا، تو اب اس تیسرے نمبر کے بھائی نے کہا کہ میں یہ نہیں کروں گا۔ تو بولا کیوں نہیں کروں گے؟ تیسرے نمبر کے بھائی نے کہا کہ میں اذان نہیں دوں گا، مینارے پہ چڑھ کے اذان نہیں دوں گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی کیوں نہیں کروں گے، کیوں نہیں دوں گے؟ تمہارے دونوں بڑے بھائی تو اذان دیتے تھے، تو تم کیوں نہیں دو گے؟ تو اس نے کہا میں نہیں دے سکتا۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ شاید اس کو کوئی پیسے کی ضرورت ہو، تو کہا کہ پیسے وغیرہ اگر چاہیے تو ہم دے سکتے۔ تو کہا نہیں، میں کسی قیمت پہ نہیں دوں گا اذان۔ تو سب لوگوں نے بولا کہ بھائی اذان دینا کوئی بری بات نہیں ہے، اگر کوئی بری بات ہے تو ہم سے کہو۔ تو اس نے کہا نہیں، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن میں اذان، اب اس تیسرے نمبر کے بھائی نے کہا کہ میں اذان اوپر چڑھ کے نہیں دوں گا۔ کہا کیوں؟ اب اس نے کہا کہ جب میرا بھائی مر رہا تھا تو میں اس کے کنارے پہ سورہ یاسین پڑھ رہا تھا، سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ تم نہیں پڑھو، مجھے منع کر دیا کہ نہیں پڑھو تم۔ میں نے بہت کوشش کی، لیکن اس نے مجھے یاسین پڑھنے نہیں دیا۔ کہتا ہے کہ جب وہ میرا بھائی مر گیا تو میں
بہت ٹینشن میں تھا کہ کیوں اس نے ایسا کیا. کہ کچھ ہی دن کے بعد خواب میں میرا بھائی آیا اور اس نے مجھ سے، یعنی جب میرے خواب میں وہ آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ عذاب کے اندر تھا، بہت عذاب، سخت عذاب کے اندر. تو میں نے اپنے بھائی سے پوچھا، اس سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس عذاب کے اندر کیوں ہیں؟ مجھ سے رہا نہیں جا رہا، مجھے بتاؤ کہ یہ عذاب کس چیز کا ہے. تو کہا کہ اس وقت میرے بھائی نے خواب میں مجھ سے کہا کہ بھائی دیکھو، جب ہم اوپر چڑھ کے مینارے پہ جو اذان دیتے تھے تو لوگوں کے گھروں میں جھانکا کرتے تھے، لوگوں کے گھروں میں جھانکتے تھے. یعنی عزیزان محترم، حیا نہیں تھی آنکھوں میں. اس لیے تو آپ دیکھیں کہ اسلام احکام بتاتا ہے، چھت کے احکام ہے کہ اگر آپ چھت پہ جائیں اور آپ کے سامنے دوسروں کے گھر ہیں تو احکام ہے کہ انسان انفارم کر کے جائے. نہیں پتا کہ سامنے والا گھر میں کوئی کس لباس میں ہو، کوئی کیا کر رہا ہو. اسی لیے کسی کی جب گھر کے پاس سے اگر ہم گزر رہے ہو، اگر دروازہ کھلا ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ جھانکے نہیں گھر میں، کسی کے گھر میں نہیں جھانکے. گھر میں آدمی کوئی بھی حالت میں ہو تو یہ احکام ہے جو اسلام نے بتائے ہیں. تو اب اس کا بھائی کہتا ہے جو مر گیا، خواب میں آیا تو اس نے کہا اپنے تیسرے بھائی سے کہ ہم لوگوں کے گھروں میں جھانکا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کا حیا نہیں کیا، اور اسی وجہ سے اس کا بھائی کہتا ہے کہ ہم لوگ عذاب کے اندر ہیں. تو اب اس کا تیسرا بھائی لوگوں سے کہتا ہے کہ میں کسی بھی قیمت پہ اوپر مینارے پہ چڑھ کے اذان نہیں دوں گا، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ میں بھی مینارے پہ جاؤں اور کسی کے گھر کے اندر میری نگاہ پڑے. خوب عزیزان محترم، حیا انسان کے اندر ہونی چاہیے. اس لیے دیکھیں، حیا اخلاق، جو علم اخلاق ہے نا، اس میں جو 14 تقریباً چیزیں ہمیں بتائی گئی، اس میں حیا بھی ایک چیز ہے. اور جس کے پاس حیا ہو اس کے پاس بہت ساری چیزیں خود آ جاتی ہیں، کامیابی خود آ جاتی ہے. یعنی حیا ایسی چیز ہے، کیونکہ حدیث ہے کہ جب خدا نے چیزوں کو خلق کیا پھر حیا کو خلق کیا. حیا ہے تو ساری چیزیں آئے گی. اب انسان کو جو شرم و حیا نہیں ہے، اور اگر انسان کچھ بھی کر لے، کتنی ہی محنت کر لے، لیکن وہ کسی بھی مقام پہ نہیں پہنچ پائے گا کیونکہ حیا نہیں ہے. اس لیے عزیزان محترم، حیا بہت ضروری ہے. اور ہم اہل بیت کے چاہنے والوں میں ایمانی حیا بھی ہونی چاہیے اور ظاہری حیا بھی ہونی چاہیے، کیونکہ حیا ہوگی تو ہماری دنیا بھی کامیاب، دین بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.